أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور اس حوالے سے بھی بہت عام ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی سے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بجائے دوسروں کے کام پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو کام میرا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، جو کام آپ کا ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے، جبکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے جی کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنا کام چھوڑ کے آپ کا کام کر رہا ہوں، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اس کی بجائے اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اپنے کام پہ فوکس نہیں کرے گا، دوسرے کے کام میں زیادہ وہ نکتہ چینی کرے گا، تو پھر اس کا کام کون کرے گا؟ اس کا کام دوسرے سنبھال لیتے ہیں، تو معاشرے میں وہ جو ایک توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو میں آپ سے ایک چھوٹی سی حکایت سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں تو اس اپنے امام مسجد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا میں آج کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا، میں آج کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مسجد میں نہ آنے کی؟ تو اس شخص نے کہا دیکھیں جی، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے میسیجز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص آپس میں بیٹھے ایک دوسرے تیسرے شخص کی غیبت کر رہا ہے، کوئی اپنے رونے رو رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تو وہ وہاں پہ جو ماحول عبادت کا ہے وہ نہیں بن پاتا، اور لہٰذا میں آج کے بعد مسجد میں نہیں آؤں۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک کام کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جو فیصلہ کریں مجھے اس پہ کوئی جو ہے نا وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ مولانا اندر جاتے ہیں، اپنے حجرے سے ایک گلاس پانی لبالب بھر کے لے آتے ہیں، اور انہیں اس شخص کو تھماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے، یہ آپ لے جائیں، اور مسجد کے 2 چکر آپ نے لگانے ہیں، اور دھیان رہے کہ اس میں سے پانی گرے نہ۔ ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں کر سکتا ہوں، آسانی سے کر لوں گا۔ تو اس شخص نے وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور وہ جناب چکر لگانا شروع ہو گئے۔ جب مسجد کے 2 چکر اس نے لگا لیے تو آ کے وہ مولانا سے کہتا ہے کہ جی یہ لیں آپ کا پانی کا گلاس، اور میں نے اس میں سے 1 قطرہ پانی بھی گرنے نہیں دیا۔ کہا ویری گڈ، شاباش۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ نے چکر لگا رہے تھے تو کون کون شخص فون پہ بات کر رہا تھا، کون میسیجز پڑھ رہا تھا، اور کون تھے جو آپس میں بیٹھے چغلی اور غیبتیں مشغول تھے؟ وہ شخص مجھ میں پڑ گیا، اس نے کہا جی یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، میرا تو سارا دھیان اس پانی کے گلاس پر تھا کہ اس میں سے پانی نہ گرے۔ مولانا مسکرائے اور انہوں نے کہا بالکل اسی طرح جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کا سارا دھیان آپ کے رب کی طرف ہونا چاہیے، آپ کو پوری توجہ سے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں مشغول ہوں آپ، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں اس کام پہ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو ادھر ادھر کے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ایک بزرگ سے اس کے مرید نے پوچھ لیا کہ جی بازار میں چلتے ہوئے بد نظری ہو جاتی ہے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے اس کا کوئی کلیہ بتائیں کہ میں اس سے بچ سکوں۔ یعنی جب ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، نامحرم جو ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں بازاروں میں، تو ہماری نظر ان پہ پڑ جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بد نظری کا شکار۔ تو اس بزرگ نے جو ہے اس اپنے مرید سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ لے جاؤ اور بازار کے اس طرف میرا فلاں دوست ہے اس کو دے کے آؤ، اور اس سے ایک پیالہ جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے بھرا ہوا دودھ۔ تو درویش نے دودھ کے پیالے کو پکڑا اور وہ
چلتا گیا اور اس کا پورا دھیان اس پیالے میں تھا کہ کہیں ذرا سی ٹھوکر نہ لگے اور یہ دودھ گر جائے۔ اب جب اسی کنسنٹریشن کے ساتھ وہ چلتا ہوا گیا، اس نے پوری احتیاط سے سڑک کو پار کیا، پھر وہاں سے واپس بھی آیا اور وہ پیالہ لا کے جب حضرت کو پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی بتاؤ راستے میں کیا کچھ دیکھا، کون کون گزرا، کتنی خواتین پہ نظر پڑی، کتنے دکانداروں کو آپ نے دیکھا؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو پہلے حضرت نے دیا کہ جناب میرا تو پورا دھیان دودھ کے پیالے میں تھا، میں تو ادھر ادھر دیکھ نہیں سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر تم اپنی قلب پر نظر رکھو، اگر تمہاری نظر تمہارے اپنے اوپر ہو، اپنے رب کی طرف تم متوجہ ہوگے، تو پھر تمہیں لوگوں کی ان معاملات کا اور اس چیز کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب اسی طرح زندگی کی آپ مثال لے لیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو یہ زیادہ آسان کام ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا پھروں جی آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، فلاں نے یہ بات ایسے نہیں کی، اسے ایسے کرنی چاہیے تھی، چلے اسے ایسے کرنی چاہیے تھی، یہ تو اس کا کام تھا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے اوپر کیا جو ہے وہ فرض ہے، یہ کیا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ میں کیا کروں، ان حالات میں میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے، اس کے جواب میں مجھے کیا بیسٹ رد عمل، بہت بہترین سا رد عمل کیا دینا چاہیے، مجھے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے، ہماری جابس اور ہماری کلیگس کے ساتھ معاملات وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے میں الجھ کے رہ گئے ہوئے ہیں اور بالکل بھی اپنے ریلیشن سے لطف نہیں اٹھا پا رہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنا کام کرے، جو اس کا فرض بنتا ہے، جو آپ کا فرض بنتا ہے آپ کریں، جو میرا فرض بنتا ہے وہ میں کروں۔ تو اس طرح سے اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب جو ہیں وہ بہت اچھے تعلقات کے ساتھ اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔